لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ السماوات. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. قلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته. وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته. وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على رسول الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الطحي المطلبي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على رسول الأمي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين. لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی ہے، اور عشرۂ مجالس کی یہ دوسری مجلس. میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، سب سے یہی گزارش کروں گا کہ چونکہ زمان محدود ہے، وقت محدود ہوتا ہے، اگر چاہتے ہیں کہ مجلس کا حق ادا ہو اور مجلس جیسی ہونی چاہیے ویسے بیان کیا جائے، تو سر وقت آنے کی زحمت کریں، اس لیے کہ جیسا مجمع سامنے ہوتا ہے اسی حساب سے گفتگو ہوتی ہے. مجلس شروع ہونے کے بعد جب کوئی آخر میں پہنچتا ہے اور پھر اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ پاتا، تو پھر بعد میں ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں خیال پیدا ہو کہ مولانا کیا پڑھ رہے ہیں، مولانا کچھ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. بھئی آپ آئیے، فرش اعضاء پر مجمع سامنے موجود ہو، پھر اسی حساب سے مجلس پڑھی جائے. بقول علامہ اقبال کے کہ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہروے منزل ہی نہیں. تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں. جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. اور شخص قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر.
البتہ میں باہر بیٹھے ہوئے لوگوں سے نہیں کہوں گا کہ فرش اعضاء پر آئیں، اس لیے کہ یہ کہنے کا حق مجھے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرش اعضاء بچھائی گئی ہے کربلا کی یاد میں، اور کربلا عام نہیں تھی بلکہ کربلا خاص تھی۔ کربلا میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ کربلا میں صرف وہی شامل ہو سکا جس کا نام محضر شہادت میں موجود تھا۔ جو فالتو آ گئے تھے انہیں واپس کر دیا گیا، جو رہ گئے تھے انہیں خط لکھ کے بلوا لیا گیا۔ تو جب یہ فرش اعضاء اس کربلا والوں کی یاد میں بچھائی گئی ہے تو اس فرش اعضاء پر بھی آنے کا شرف اسی کو ملے گا جس کا نام پہلے سے لکھا گیا ہو۔ ہر کسی کو مجلس میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لوگ گھر سے چلتے تو ہیں مجلس کے ارادے سے، لیکن راستے میں کبھی کسی کام کی وجہ سے رک جاتے ہیں، کبھی کسی وجہ سے فرش اعضاء تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو یوں ہی نہیں ہے، بلکہ دلیل ہے ان کا نام ہی نہیں لکھا فرش اعضاء پر بیٹھنے والوں میں۔ فرش اعضاء پر بیٹھنے والوں میں جس کا نام لکھا ہوگا وہی مجلس میں آئے گا۔ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو گھر سے مجلس کے لیے تو نہیں نکلتے، لیکن مجلس کی آواز سن کے فرش اعضاء پر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں کچھ ایسے بھی تھے امام حسین کے ساتھ تو نہیں آئے تھے، لیکن چونکہ ان کا نام محضر میں تھا آخری وقت تک امام سے آ کے ملحق ہو گئے۔ تو یہ فرش اعضاء چونکہ کربلا دونوں طرح کے لوگوں کے لیے ہے، کچھ اپنے ساتھ تھے لیکن کربلا میں آنے کے لائق نہیں تھے۔ حجر ابن عدی امام سے ملاقات کرتے ہیں، مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ جان رہے ہو ظلم کے خلاف بلند کی ہے آواز میں نے، اے مولا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا، لیکن یہ لوگوں کا مال و متاع ہے، میں یہ پہنچا دوں پھر آؤں گا۔ پہنچانے کے لیے اپنے شہر چلے گئے لیکن کربلا میں نہ آ سکے۔ اپنے تھے لیکن نام نہیں تھا تو نہیں آ پائے، لیکن جو غیر تھا، جو دشمن تھا، جس نے کل لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، جب اس کا نام محضر شہادت میں تھا اور وہ نہ آیا تو امام نے کہا بھیا عباس ایک رات کی مہلت لے لو۔ تو یہ فرش اعضاء ان کربلا والوں کی یاد میں بچھائی گئی ہے، تو اس پہ ہر کوئی نہیں آ سکتا، اور نہ میں ہر کسی کو دعوت دوں گا آنے کے لیے، بلکہ اس فرش اعضاء پر وہی آئے گا جس کا نام پہلے سے لکھا ہوگا، اور کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے جو بھی ہیں، جو بیٹھے ہیں، جو سننے والے ہیں، اور ہمیں کسی اور کی فکر ہی نہیں، اس لیے کہ جب اس فرش اعضاء پر ایسی ایسی ہستیاں موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ ضرور آتی ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ میری مجلس کا موضوع ہے، عنوان ہے معرفت پروردگار اور بندگی۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے آپ، اللہ کی معرفت اور اس کی بندگی، یہی کربلا کا مقصد ہے، یہی انبیاء کا مقصد ہے، اور یہی عنوان میں نے عشرے کا قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ اسی کے ذیل میں گفتگو ہوگی۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت پہ شرف حاصل کیا، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ عزیزو، دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو بے مقصد ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو بے مقصد ہو، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ مائک کس لیے لگایا گیا؟ اس کا مقصد کیا ہے
کہ ہماری آواز کو بلند کر کے آپ تک پہنچا سکے۔ یہ پنکھا کس لیے بنایا گیا ہے؟ اس لیے تاکہ گرمی میں ہم کو ہوا دے سکے۔ یہ عمارت کس لیے بنائی جاتی ہے؟ چھت کس لیے بنائی جاتی ہے؟ تاکہ ہم کو دن کی دھوپ اور رات کی اوس سے محفوظ کر سکے۔ درخت کس لیے لگائے جاتے ہیں؟ یا اس کی لکڑی کام میں آتی ہے، یا اس کا پھل کام میں آتا ہے، یا وہ سائے کے لیے ہوتا ہے، یا پھل دینے کے لیے یا سایہ دینے کے لیے۔ بعض درخت ہیں جس میں پھل نہیں ہوتے لیکن وہ سائے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ بعض درخت ہوتے ہیں جنہیں ان کو پھل دینا ہے نہ ان سے سایہ لینا ہے، بلکہ ان کی لکڑی کام میں آتی ہے، اس لیے وہ لگائے جاتے ہیں۔ یوکلپٹس کا درخت، ساگون کا درخت، یہ سارے درخت کس لیے لگائے جاتے ہیں؟ ان کی لکڑی کام میں آئے۔ جانور کس لیے پالا جاتا ہے اپنے گھر میں؟ یا سواری کے لیے گھوڑے پالتا ہے انسان، یا دودھ کے لیے پالتا ہے۔ ہر کسی نہ کسی چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور جب اس چیز کا مقصد ختم ہو جائے، جب وہ چیز اپنا مقصد، اپنا فائدہ دینا بند کر دے تو اس چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ مائک آواز دینا بند کر دے، اس کو اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیں گے۔ پنکھا ہوا دینا بند کر دے، پنکھے کو جگہ سے ہٹا دیا جائے گا۔ گھڑی وقت دکھانا بند کر دے تو گھڑی کوڑے دان میں ڈال دی جائے گی۔ درخت پھل دینا بند کر دے تو درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ درخت سایہ دینا بند کر دے تو اس کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ جانور دودھ دینا بند کر دے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ سلیٹر ہاؤس پہنچا دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ جس چیز کا جو مقصد ہے، اگر وہ مقصد فوت ہو جائے تو اس کو رہنے کا حق نہیں ہے۔ جس چیز کا جو مقصد ہے، اگر مقصد فوت ہو جائے، مقصد ختم ہو جائے تو اس چیز کو رہنے کا حق نہیں ہے، اسے بھی فوت ہو جانا چاہیے۔ اے بنی نوع انسانی، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اور جس کو اپنا مقصد ہی نہ معلوم ہو، جس کو اپنا مقصد ہی نہ معلوم ہو تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ ہمیں ان سے گفتگو نہیں کرنی۔ لیکن جس کو مقصد معلوم ہے لیکن مقصد پہ عمل نہ ہو تو پھر اس کو زندگی کا حق نہیں ہے، جینے کا حق نہیں ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، حج کرنا عبادت، زکوٰۃ دینا عبادت، خمس نکالنا عبادت، جہاد کرنا عبادت، صدقہ دینا عبادت، فطرہ دینا عبادت، قربانی کرنا عبادت، ذکر خدا کرنا عبادت۔ یہ ساری عبادتیں ہیں، لیکن ان سے ہٹ کر کے بھی انسان کی زندگی کے کچھ امور ہیں، انسان کے زندگی کچھ شؤون ہیں۔ انسان کو کھانے کے لیے رزق بھی چاہیے، رہنے کے لیے مکان بھی چاہیے، پہننے کے لیے کپڑا بھی چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب انسان اس کے لیے بھی کام انجام دیتا ہے، زیادہ تر وقت اپنے اس کام کے لیے رکھتا ہے، اور پھر کچھ وقت عبادت میں رکھتا ہے، جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے علاوہ تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہ تمہیں سونے کے لیے بنایا، نہ تمہیں جاگنے کے لیے بنایا، نہ تمہیں کام کرنے کے لیے بنایا، تمہیں کسی چیز کے لیے نہیں بنایا، تمہیں صرف عبادت کرنے کے لیے بنایا، تمہیں صرف عبادت کرنے کے لیے بنایا۔ تو میں کہوں گا پروردگار ہر چیزیں تو محدود ہیں، تو خلاصہ یہ تو کیا نماز عبادت ہے؟ نہیں، تنہا نماز عبادت نہیں۔ کیا روزہ عبادت صرف روزہ عبادت ہے؟ نہیں، تنہا روزہ عبادت نہیں۔ کیا حج عبادت ہے؟ نہیں، تنہا حج عبادت نہیں۔ کیا زکوٰۃ عبادت ہے؟ تنہا زکوٰۃ عبادت نہیں۔ خلاصہ یہ کہ جس چیز کا وقت معین ہو جائے وہ جزو عبادت ہے، کل عبادت نہیں ہے۔ جس چیز کا وقت معین ہو جائے وہ جزو عبادت ہے، کل عبادت نہیں ہے۔
نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، ساری چیزیں عبادت ہیں، لیکن یہ کل عبادت نہیں ہے، جزو عبادت ہے۔ کوئی ایک ایسی عبادت ہونی چاہیے جو ہر وقت انجام پا سکے۔ سوئے تو عبادت، جاگے تو عبادت، کھڑا ہو تو عبادت، گھر کے لیے نکلے تو عبادت، اپنے کام کے لیے جائے تو عبادت، ہر وقت اس عبادت میں مشغول ہے، اس عبادت سے خالی نہ ہو۔ تو عزیزو، کل عبادت کیا ہے؟ کل عبادت ہے اپنے آپ کو مرضی معبود کے سانچے میں ڈھال دینا۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اپنے آپ کو مرضی معبود کے سانچے میں ڈھال دینا، یہی عبادت ہے، یہ کل عبادت ہے۔ کھاؤ تو اللہ کے لیے، جگو تو اللہ کے لیے، سو تو اللہ کے لیے، روزی کمانے نکلو تو اللہ کے لیے، گھر بناؤ تو اللہ کے لیے، کپڑے پہنو تو اللہ کے لیے، جو بھی کام انجام دو وہ اللہ کے لیے کرو، اپنے لیے نہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے اپنے سارے کام انجام دیں گے تو پھر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم وہی کام کریں جسے اللہ پسند کرتا ہے، جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق عبادت کریں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس لیے کہ ہر کام ہم کو کرنا ہے خوشنودی پروردگار کے لیے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ہر کام خوشنودی پروردگار کے لیے کرنا ہے، عبادت کرنی ہے اللہ کی۔ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اور جو اللہ نے عبادتیں رکھی ہیں ان عبادتوں کا بھی مقصد رکھا ہے۔ اللہ نے جو عبادتیں رکھی ہیں ان عبادتوں کا بھی مقصد رکھا ہے۔ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، اس لیے اللہ نے نماز رکھا۔ روزہ کس لیے رکھا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے لیے روزہ اس لیے رکھا گیا کہ کاش تم متقی ہو جاؤ۔ حج کس لیے رکھا؟ ثم لیغزوا تفثہم، اے حبیب ان سے کہہ دو حج ختم کرنے کے بعد اپنی غلاظتوں کو صاف کر دیں۔ اگرچہ ظاہری غلاظتوں کا حکم ہے، لیکن جب ظاہر کا حکم ہے تو باطن کا بھی حکم ہے، دل کی کدورتوں کو صاف کر دو، اس لیے کہ جب طواف کرتے ہیں تو وہاں پہ مرد اور عورت ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اب جب طواف میں آپ دوڑ رہے ہو تو نہیں معلوم آپ کے پہلو میں کوئی مرد ہو یا کوئی خاتون ہو، اللہ کہتا ہے اپنے دلوں کو صاف کر کے ہمارے گھر آؤ۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ بڑے بڑے جانور لے آتے ہیں قربانی کرنے کے لیے۔ ہاں عزیزو، جب جانور آدمی لے آتا ہے چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، کس چیز کی رعایت کرتا ہے؟ سینگ نہ ٹوٹی ہوئی ہو، کان نہ کٹا ہو، ہاتھ پیر نہ ٹوٹے ہوں۔ بھائی میں نے کہا بتائیے کہ کیوں ایسا ڈھونڈا جا رہا ہے جانور؟ یہ جانور کیسا بھی لا کے ذبح کر دو؟ کہا نہیں، کوئی بھی جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا جانور کو عیبدار نہیں ہونا چاہیے، جانور کو عیبدار نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں، اس میں کیا حرج ہے؟ کہا اس لیے کہ جو دمبا جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا وہ بے عیب تھا، جو دمبا جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا وہ بے عیب تھا، تو بے عیب کی جگہ عیبدار نہیں آ سکتا، بے عیب کی جگہ عیبدار نہیں آ سکتا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا عزیزو، ایک بکرے میں تو اتنا خیال کہ بے عیب کی جگہ عیبدار نہیں آ سکتا، تو ذرا اتنا بتا دو پورا عالم
اسلام چلانے کے لیے جو پیغمبر کی جگہ بیٹھے، پورا عالم اسلام چلانے کے لیے جو پیغمبر کی جگہ بیٹھے، تو پیغمبر کی جگہ بیٹھنے والا بھی پیغمبر ہی جیسا ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ پیغمبر کی پیغمبر کی جگہ بیٹھنے والا پیغمبر ہی جیسا ہونا چاہیے، کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، کوئی اور نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے ہم کوئی حدیث نہیں پڑھیں گے، صرف آیت پڑھیں گے۔ آئیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیاطین، لا تتبعوا خطوات الشیاطین، شیطان کی راہ میں اٹھنے والے قدم کی پیروی مت کرنا، یا جس کے اوپر شیطان مسلط ہو جائے اس کی پیروی مت کرنا۔ عزیزو یہ بتاؤ، اگر کوئی آ کے ممبر پہ بیٹھتے ہی پہلے دن یہ کہے کہ اے مسلمانوں میں ممبر پہ بیٹھ تو ضرور گیا ہوں لیکن میرے اوپر ایک شیطان مسلط ہے جو مجھے گمراہ کر دیتا ہے، اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو میری ہدایت کر دینا۔ اللہ کہتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیاطین، شیطان کی پیروی کرنے والے کی اتباع نہ کرو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ شیطان کی پیروی کرنے والے کی اتباع نہ کرو۔ اچھا، شیطان کے نام پر قدم اٹھانے والوں کی اتباع کرنا صحیح ہے؟ اللہ کہہ رہا نہیں، لا تتبعوا خطوات الشیاطین، شیطان کے نام پر، شیطان کے اشارے پر، شیطان کے کہنے پر جو قدم اٹھے اس قدم کی پیروی نہ کرو۔ آؤ تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں کہ کہاں شیطان کے نام پہ قدم اٹھایا گیا ہے، جہاں شیطان کی آواز پہ قدم اٹھایا گیا ہے، کہیں اور نہیں جانا۔ جنگ احد کا واقعہ ہے، پیغمبر ہے، پیغمبر زخمی ہو گئے ہیں، لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، لوگ بھاگ رہے ہیں، پیغمبر بلا رہے ہیں کہ کہاں بھاگ رہے ہو، لیکن کسی نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ جب سب جنگ ختم ہو گئی، پیغمبر نے سب کو بلایا، جمع کیا، پوچھا، سب سے اقبال جرم کیا کہ یہ بتاؤ تم بھی بھاگے تھے؟ ان سے پوچھا تم بھی بھاگے تھے؟ تم بھی بھاگے تھے؟ سب نے اقبال جرم کر لیا۔ تو پیغمبر کہتے ہیں یہ بتاؤ کیوں بھاگے تھے؟ کیوں بھاگے تھے؟ بھاگنے والوں نے کہا کہ رسول اللہ ہمیں شیطان کی آواز سنائی پڑی کہ رسول قتل کر دیے گئے، ہمیں شیطان کی آواز سنائی پڑی۔ اب بھاگنے والوں نے خود اقرار کیا کہ ہم شیطان کی آواز سے بھاگے تھے، کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب تم بھاگ رہے تھے اور ہمارا نبی تمہیں پکار رہا تھا، تم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ پیغمبر نے کہا اچھا شیطان کی وجہ سے بھاگ گئے، کیوں بھاگ گئے؟ اس لیے کہ اے محمد جب آپ بھی قتل کر دیے گئے تو ہم لڑکے کیا کریں گے؟ جب آپ بھی قتل کر دیے گئے تو ہم لڑکے کیا کریں گے؟ وہیں پر موجود کوئی مرد مجاہد کھڑا تھا، پیغمبر نے مڑ کے پوچھا اے علی تم کیوں نہیں بھاگے؟ اے علی تم کیوں نہیں بھاگے؟ مولا کائنات نے تاریخ ساز جواب دیا اکفرو بعد الایمان، اے رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اور اے علی ہم تو قتل کر دیے گئے تھے نا، یہی آواز تھی۔ اے علی کیا تم نے شیطان کی آواز نہیں سنی کہ محمد قتل کر دیے گئے؟ کہا رسول اللہ ضرور سنی تھی، لیکن ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو شیطان کے بلائے پہ چلے جائیں۔ یہ اس لیے بھاگ گئے کہ محمد قتل کر دیے گئے، اب ہم لڑکے کیا کریں گے؟ میں اس لیے نہیں بھاگا کہ محمد قتل کر دیے گئے تو ہم جی کے کیا کریں گے؟
عزیزان محترم، عبادات کا جو سلسلہ ہے، قربانی کس لیے اللہ نے رکھی؟ قربانی کس لیے رکھی؟ بہت سے لوگ یہ تصور لے کر آئے ہیں کہ یہ جتنا تگڑا بکرا ہوگا اتنی بڑی سواری ہماری اٹھائے گا، جنت میں اسی پہ سوار ہوں گے۔ میں کہوں گا کہ کم فکرو، اے کش فکرو، اے کم عقلو، کیا اللہ کے پاس جنت میں سواریاں نہیں ہوں گی دینے کے لیے؟ یہ تمہارے قربانی کے بکروں پہ تمہیں سوار کیا جائے گا گوشت کے لیے۔ آئیے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینال اللہ التقوی منہم۔ کیا مطلب؟ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تمہاری قربانی کا گوشت اللہ کے پاس نہیں جائے گا، تمہاری قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پا سکتا، اللہ تک نہیں پہنچے گا، اس قربانی کا خون اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ پھر قربانی کس لیے کروائی؟ پھر کیا پہنچے گی اللہ تک؟ اللہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف تمہارا تقوی پہنچے گا اور کچھ نہیں پہنچے گا۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ تو عبادت کیسے ہونی چاہیے؟ لمرضات اللہ، اللہ کی مرضی کے لیے۔ اے میرے معبود، عبادت ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مقصد صرف عبادت ہے۔ ہمیں کچھ ایسی عبادت بتا دے جو ہم ہر وقت انجام دیتے رہیں، ہمیں کوئی ایسی عبادت بتا دے جو ہم ہر وقت انجام دیتے رہیں۔ اس لیے کہ نماز پڑھی تھوڑی دیر کے لیے، روزہ رکھا سال میں 1 مہینہ، حج پہ گئے زندگی میں 1 بار، قربانی کی سال میں 1 بار، زکوٰۃ دیا سال میں 1 بار، خمس دیا سال میں 1 بار، جو بھی عبادتیں ہیں مخصوص اوقات میں ہیں، کوئی ایسی عبادت بتا دے جو ہر وقت عبادت ہوتی رہے۔ اللہ نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں، اے میرے حبیب ان کو بتا دو۔ مولا سرکار کائنات ختمی مرتبت رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عین عبادت ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہر ٹائم تو مجلس بپا نہیں کر سکتے، ہر ٹائم تو بیٹھ نہیں سکتے، ہر ٹائم تو ذکر نہیں کر سکتے۔ رسول نے کہا اچھا ایک عبادت ایسی بتا دیتا ہوں جو ہر وقت ہوتی رہے گی، حب علی ابن ابی طالب عبادت، ارے علی کی محبت ہی عبادت ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، علی کی محبت ہی عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی رسول نے بہت سے برنامے بتائے ہیں۔ آئیے کیا بتایا کہ رات میں وضو کر کے سو جاؤ، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ رات میں وضو کر کے سو جاؤ، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ عزیزو ایک عبادت اور ایسی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، جب نماز پڑھی تو عبادت کا ثواب ملا۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا تو روزے کا ثواب ملا۔ اللہ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا تو حج کا ثواب ملا۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دیا تو پھر کیا ہوا؟ زکوٰۃ کا ثواب ملا۔ اللہ نے کہا خمس نکالو، ہم نے خمس نکالا تو خمس کا ثواب ملا۔ اللہ نے کہا صدقہ دو، ہم نے صدقہ دیا تو صدقے کا ثواب ملا۔ ساری عبادتیں جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ نے حکم دی ہم سے کرنے کے لیے، ہم نے کیا تو ثواب ملا۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس میں اللہ کہتا ہے کرو، ہم کہتے ہیں اللہ تو ہی کر دے، ہم کہتے ہیں اللہ تو ہی کر دے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ہی کر کے تمہیں ثواب دے دوں گا۔ کیا نماز میں کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ نماز اللہ کہے نماز پڑھو، ہم کہیں اللہ تو ہی نماز پڑھ لے، ہم کہیں اللہ کہے روزہ رکھو، ہم کہیں
اللہ تو ہی روزہ رکھ لے، اللہ کہے حج کرو، ہم کہیں اللہ تو ہی حج کر لے، ہم کہیں اللہ کہے کہ صدقہ نکالو، ہم کہیں اللہ تو ہی صدقہ نکال دے۔ ہماری ساری عبادتیں جتنی ہیں ہم خود کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جسے اللہ کہتا ہے کرو، ہم کہتے ہیں اللہ تو ہی کر دے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ کون سی عبادت ہے؟ سرزمین سکندرپور پہ رہنے والوں مومنوں بتاؤ۔ ہاں ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اس کے ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنین، اے مسلمانوں، تم بھی ان کے اوپر درود بھیجو۔ اللہ نے کہا کہ صلو، ہم نے کیا جواب دیا اس میں؟ ہم نے کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو عربی گرامر پڑھے ہوئے ہیں، جو واقف ہیں، صلی امر کا صیغہ ہے اور صلو وہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ اللہ کہتا ہے صلو، صلو جمع کے لیے ہے، صلی واحد کے لیے ہے۔ صلو جمع کے لیے کہ تم سب درود بھیجو، اور صلی ایک کے لیے ہے، ایک کے لیے ہے، درود بھیج۔ جبکہ جواب میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کا درود بھیجو تو ہمیں درود بھیجنا چاہیے تھا کہ پروردگار، ہم اصلی کہنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں جواب میں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے مومنین، اے مسلمانوں، تم بھی صلوات بھیجو۔ ہم نے کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے میرے مالک، ہماری اوقات نہیں کہ ہم رسول پر صلوات بھیج سکے، ارے تو ہی بھیج دے۔ اللہم صلی، اے میرے مالک تو ہی بھیج دے۔ درود بھیجنے کا کام تیرا ہی ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ خوش ہو کے کہتا ہے اے میرے بندے ٹھیک ہے میں ہی بھیج لوں گا، لیکن ثواب تجھ کو دوں گا، اور اس کا اتنا ثواب دوں گا، نماز کا ثواب بھی اس کے سامنے کم ہے، روزے کا ثواب بھی اس کے سامنے کم ہے، حج کا ثواب بھی اس کے سامنے کم ہے۔ ارے کیوں نہ کم ہو؟ جب عبادت کرنے والا جیسا ہوتا ہے اس کا ثواب بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم کرتے ہیں، جہاد ہم کرتے ہیں، سارے عمل ہم کرتے ہیں، تو ہماری جتنی معرفت ہے اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ لیکن صلوات اللہ بھیجتا ہے، صلوات اللہ بھیجتا ہے۔ جب یہ کام اللہ انجام دیتا ہے تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ پیغمبر معراج پہ جاتے ہیں، ایک فرشتوں کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ ہزاروں ہاتھ ہیں، لاکھوں ہاتھ ہیں، لاکھوں انگلیاں ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ اے جبریل، اس کا کیا کام ہے؟ یا رسول اللہ، اس کا کام ہے بارش کے قطروں کو گننا، اس کا کام ہے بارش کے قطروں کو گننا۔ رسول اللہ کہتے ہیں اچھا، کیا تو نے آدم سے لے کے آج تک، یا زمین جب سے خلق ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک سارے قطروں کا حساب تیرے پاس ہے؟ کہا کہ ہاں رسول اللہ، ہمارے پاس ہر چیز کا حساب ہے۔ اللہ نے ہم کو بہت مضبوط عقل دیا ہے، بہت مضبوط ذہانت دی ہے، میرا حافظہ بہت قوی ہے، میرا حساب بہت قوی ہے۔ پیغمبر نے کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ، لیکن آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا ہے خوشخبری؟ کہا خوشخبری یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں بارش کے قطروں کا حساب تو کر لیتا ہوں، لیکن جب کوئی بندہ آپ پر اور آپ کی آل پہ صلوات بھیجتا ہے تو اس کے ثواب کا حساب نہیں کر پاتا۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد کو۔ تو ہماری مجلس کا عنوان کیا ہے؟ معرفت پروردگار اور اس کی بندگی۔ اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اس کی بندگی کریں، اس لیے کہ بنا معرفت بندگی بیکار ہے، اور جب تک معرفت حاصل نہ ہوگی اس وقت بندگی نہیں کرے گا انسان، اور بندگی بنا معرفت کے بیکار ہے، بندگی
بنا معرفت کے بیکار ہے۔ وہ واقعہ سنا ہے نا کہ ایک شخص ایک صحرا میں عبادت کرتا تھا اور ایک عرصہ دراز گزر گیا اس کی عبادت کرتے ہوئے، یہاں تک کہ فرشتوں میں بھی درشق کرنے لگے فرشتے بھی کہ میرے مالک ماشاءاللہ کتنا بڑا عبادت گزار ہے، اے اللہ اس کے لیے کیا اجر رکھا ہے؟ اللہ نے کہا اس کا کوئی اجر نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اچھا جاؤ اس کا امتحان لو۔ فرشتے آتے ہیں انسان کی شکل میں اور اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، تم اتنے بڑے عبادت گزار ہو اللہ کے، کتنا مہربان ہے پروردگار تمہارا۔ کہتا ہے کہ ہاں ساری بات تو اللہ کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہمارے اطراف میں اتنی گھاس ہو گئی ہے، اتنے پودے ہیں، سب ہیں، 2-4 گدھے پیدا کر دیتا اللہ، یہ سارے چر جاتے ہیں اس کو، یہ فالتو اگے ہوئے ہیں۔ فرشتے واپس چلے گئے، سمجھ گئے کہ معرفت نہیں ہے، بنا معرفت کے عبادت بیکار ہے، لیکن جب معرفت ہوتی ہے تو اگر صحیح عبادت بھی نہ کی جائے تب بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ جناب موسیٰ ہیں، گزر رہے ہیں کوہ طور کے لیے، جا رہے ہیں، راستے میں کیا دیکھا کہ بکریاں چرانے والا ایک چوپان ہے، اس کی بکریاں چر رہی ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں اس کی، وہ ایک بکری کے بچے کو لیے ہوئے بیٹھا ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہے اور اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ تو نیچے اترا، میں تجھے نہلاؤں گا، تیرا پاؤں دباؤں گا، تیرے ہاتھ دھلاؤں گا، تیرے سر کے بال سنواروں گا، تیرے سر میں تیل لگاؤں گا، تیری خدمت کروں گا۔ جناب موسیٰ نے دیکھا، کہا نادان کس سے باتیں کر رہا ہے؟ کہا اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ نے کہا بیوقوف ہو گیا ہے، احمق ہو گیا ہے، اللہ سے کہیں ایسے باتیں کی جاتی ہیں؟ اللہ ہی کوئی جسم ہے یا اس کے تم سر دھلاؤ گے، اسے کنگھی کرو گے، اس کے ہاتھ پیر دباؤ گے؟ کہا یا نبی اللہ مجھے جو آتا ہے میں بھی کہہ رہا ہوں، بول رہا ہوں۔ جناب موسیٰ نے کہا نہیں خبردار ایسی باتیں مت کرو۔ کہا پھر؟ کہا اللہ کی کوئی جسم نہیں ہے، کوئی جسمانیت نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کہا اچھا، خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ جناب موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے، گفتگو ہونے کے بعد آواز قدرت آئی، اے موسیٰ یہ کیا کر کے آ گئے؟ اے موسیٰ کیا کر کے آ گئے؟ ہم نے تم کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے، گمراہ کرنے کے لیے نہیں۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار کیا ہو گیا؟ کیا وہ بندہ اچھا خاصا مجھے یاد کر رہا تھا، مجھے اس کی وہی عبادت پسند تھی، چونکہ وہ دل سے محبت سے مجھے یاد کر رہا تھا، اب تم اسے کیا بتا کے آ گئے؟ وہ سب کچھ بھول گیا، وہ خاموش بیٹھا ہے نادانی میں۔ جاؤ اس سے کہہ دو کہ جس طریقے سے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے ویسے ہی باتیں کرے، مجھے اس کا وہی انداز پسند ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو کام جو بھی ہو مرضی پروردگار کے لیے ہو، جاگیے تو مرضی پروردگار کے لیے، اٹھیے تو مرضی پروردگار کے لیے، گھر کا کام کیجئے تو مرضی پروردگار کے لیے، کوئی بھی کام کیجئے مرضی پروردگار کے لیے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جو پوری رات کبھی نہیں سوتا تھا وہ ایک رات سویا تو مرضی پروردگار کے لیے سویا، اگر سویا تو مرضی پروردگار کے لیے سویا۔ اے علی آج کی رات میرے بستر پر سو جاؤ۔ اب علی نے یہ نہیں پوچھا کہ رسول اللہ کیوں سو جاؤں، نہیں، اب علی نے بس اتنا سوال کیا، یا نبی اللہ یہ بتائیے کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول نے کہا ہاں علی، آج تمہارا سونا ہی ہماری جان بچائے گا۔ اب علی مطمئن ہو گئے اور ایسا سوئے کہ سونے پہ پروردگار بھی فخر کر رہا ہے، پروردگار بھی فخر کر رہا ہے عرش الہی پہ۔ اے جبرائیل و میکائیل میرے قریب آؤ، قرب الہی میں پہنچے، میں تم دونوں کو بھائی بناتا ہوں، دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہوں، دونوں کی عمر برابر کرتا ہوں،
اب یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اپنی عمر کا کچھ حصہ دوسرے بھائی کو دے دے؟ دونوں فرشتے، چونکہ فرشتوں کے دل میں چھل فریب نہیں ہوتا نا، معصوم ہوتے ہیں، جو دل میں تھی بات وہ سچائی زبان پہ آ گئی ہے۔ میرے اللہ، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تیری عبادت میں کمی ہو جائے، ہماری جتنی عمر ہے ہمیں اتنی عبادت کرنے کا موقع دے دے۔ اللہ نے کہا اچھا ذرا زمین کی طرف نگاہ کرو، ہم نے 2 بھائی بنائے ہیں، اس میں سے ایک بھائی دوسرے بھائی پہ اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ یہ سننا تھا۔ جبرائیل و میکائیل نے کہا اے پروردگار کیا ہم جا کے مبارکباد دے سکتے ہیں؟ آئے، زمین پر آئے، آواز دی بخن بخن، نے کہا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو۔ کیوں مبارکباد دے رہے ہیں؟ ابو طالب کا نام لے کے کیوں کہہ رہے ہیں اے جبرائیل و میکائیل ابو طالب کا نام کیوں لے رہے ہو؟ جبرائیل و میکائیل جواب دیں گے اس لیے کہ سونے کی نبی کی جگہ سونے کی عادت ابو طالب نے ڈالی ہے، کسی اور نے نہیں۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم 45 منٹ ہو گئے مجھے ممبر پہ بیٹھے ہوئے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وقت کا خیال کرتے ہوئے سارے وقت آ جائیں تاکہ بات پوری طریقے سے آپ تک پہنچ سکے۔ وسط مجلس، درمیان مجلس، آخری مجلس میں آئیں گے تو بات پوری طریقے سے آپ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ میرا عنوان مجلس کا کیا ہے؟ معرفت پروردگار اور بندگی، اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس کی بندگی کرنا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو آج کی پوری مجلس کا خلاصہ اگر نکالنا چاہیں چند جملوں میں، کہ جو بھی کام کرنا ہے ہم کو اللہ کی خوشنودی کے لیے، قربتاً الی اللہ، ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ کھانا کھائیں تو کس لیے؟ یہ سوچ کے کہ اس کھانے کے ذریعے ہمارے بدن میں قوت پیدا ہوگی اور اس قوت و طاقت کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ یہی کیا ہے؟ خوشنودی پروردگار۔ سوئیں تو اس لیے سوئیں کہ سونا ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے، ہم اس لیے سو رہے ہیں تاکہ ہمارا بدن فریش ہو جائے اور ہم پھر اٹھ کے دوبارہ قوت حاصل کر کے اللہ کی راہ میں قدم اٹھا سکیں۔ یہی ہے مرضی پروردگار، یہی ہے عبادت۔ آپ کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا، آپ کا قدم چلنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ آپ روزی حلال کے لیے جائیں، رزق حلال تلاش کرنے کے لیے جائیں، یہ نیت کر لیں کہ میرے مالک میں رزق حلال تلاش کرنے جا رہا ہوں تیری خوشنودی کے لیے، تاکہ اس روزی سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں، میرے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، تیری آبروریزی نہ ہو۔ تو یہ ہے مقصد کس چیز کا؟ مقصد حیات، یہی مقصد زندگی ہے۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ تو ہمارا ہر لمحہ کس میں گزرنا چاہیے؟ عبادت میں گزرنا چاہیے۔ اور اسی مقصد کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، انبیاء کے بعد اولیاء کا سلسلہ قائم کیا، تاکہ مقصد حیات فوت نہ ہونے پائے، اللہ کی معرفت لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ اللہ کے صحیح بندے بن سکیں، سچے بندے بن سکیں۔ لیکن جب معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، جب زمانہ خراب ہو جاتا ہے، جب ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، جب نبی کی خلافت پر حکمراں فاسد بیٹھ جائے، حرام خدا کو حلال کر دے، حلال خدا کو حرام کر دے، تو پھر اللہ کا ولی خاموش نہیں بیٹھتا۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام کے پاس وہ وقت آ گیا جب ولید کا قاصد آ گیا۔ ولید نے دربار سے آدمی بھیج دیا ہے، حسین تمہیں دربار میں بلایا گیا ہے۔ ولید کون ہے؟ مدینے کا گورنر ہے۔ عزادارو، بس محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، 1 تاریخ ہے آج۔ ہمارے رونے کے لیے یہ تصور ہی کافی ہے کہ جیسے جیسے یہ ایام بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے شہادت کے ایام قریب ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے 10 محرم قریب ہوتی جائے گی۔ عزاداروں، وقت آ گیا کہ جب
زہرا کا لال اپنے گھر میں آتا ہے، بہن زینب مجھے دربار میں بلایا گیا ہے، مجھے دربار میں بلایا گیا ہے، اے بھیا آپ کو تنہا نہ جانے دوں گی، اے بھیا آپ کو تنہا نہ جانے دوں گی، اے بہن ٹھیک ہے کس کو بھیجنا چاہتی ہو؟ 18 بنی ہاشم جوانان بنی ہاشم کو زینب نے اکٹھا کیا، جاؤ میرے آقا کے ہمراہ جاؤ۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام دربار میں آتے ہیں، آنے سے پہلے کہتے ہیں بھیا عباس تم دارالعمارہ کے باہر کھڑے رہو، جب میری آواز بلند ہو تو تم اندر آ جانا۔ امام آتے ہیں، ولید کہتا ہے اے حسین یزید دنیا سے چلا گیا، معاویہ دنیا سے چلا گیا۔ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر انسان کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ پھر کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا ہے۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹھ گیا، مجھے اس سے کیا مطلب؟ کہا حسین تمہیں اس سے یزید نے بیعت طلب کی ہے، تم سے یزید نے بیعت طلب کی ہے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ بیعت کا مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، کل مسجد میں اس کا جواب دوں گا، کل مسجد میں اس کا جواب دوں گا۔ مروان وہیں بیٹھا تھا، مروان کہتا ہے ولید یہ موقع غنیمت سمجھ، اگر حسین آج یہاں سے چلے گئے تو دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ بس اتنا سننا تھا۔ امام نے فرمایا یبن الزرقاء، اے نیلگو چشم والی عورت کے بیٹے، تیری مجال کہ تو میرا راستہ روکے گا؟ بس یہ آواز کو سننا تھا کہ مولا ابوالفضل عباس دارالعمارہ میں داخل ہوئے، نزدیک تھا مروان کا کام تمام کر دیں۔ امام کہتے بھیا عباس نہیں، ٹھہر جاؤ، بھیا عباس ٹھہر جاؤ، یہ وقت جنگ نہیں ہے، ابھی کربلا نہیں ہے۔ امام نے عباس کو روک لیا، آئے واپس آئے۔ بہن زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، اب حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ ہاں عزادارو حسین مدینہ چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی ہے۔ کس کے پاس آئے؟ سب سے پہلے کس کے پاس حسین آتے تھے؟ اپنے نانا کے روضے پر آئے، اے نانا اب حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اے نانا اب حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا۔ اے نانا یہ وہی مدینہ ہے نا جہاں حسین کا بچپن گزرا ہے، اے نانا یہ وہی مدینہ ہے نا جہاں آپ میری انگلیاں پکڑ کے چلتے تھے، کبھی اپنے دوش پہ بٹھاتے تھے، کبھی اپنے آغوش میں لے لیتے تھے، کبھی ممبر پہ لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ ھذا حسین فارفو ہو، یہ میرا حسین، اس کو پہچان لو۔ اے نانا لیکن امت والے اب مدینے میں رہنے نہیں دے رہے ہیں، اے نانا اب آپ کے مزار پہ چراغ کون جلائے گا؟ اب حسین چراغ جلانے نہ آئے گا۔ عزادارو جو مسافر ہیں، جو پردیسی ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، جو اپنے وطن سے نکست ہو رہے ہوں تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، جب کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ایک دن لوٹ کے واپس آنا ہے، ایک دن لوٹ کے واپس آنا ہے۔ لیکن نبی کا نواسا جا رہا ہے، اسے یقین ہے کہ واپس نہیں آئے گا، اسے یقین ہے کہ واپس نہیں آئے گا۔ بھیا حسن کی لحد پہ پہنچے، ان سے رخصت ہوئے، اب ماں کی لحد پہ آئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حسین کو دیکھا کہ دوڑتے ہوئے جیسے کہ بچہ ماں کی لحد کی طرف جاتا ہے، ماں کے آغوش کی طرف جاتا ہے، حسین دوڑتے ہوئے گئے، اماں کی لحد پہ خود کو گرا دیا۔ اے اماں، اے اماں تیرا حسین آیا ہے، اے اماں تیرا حسین تجھ سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہے۔ اے اماں اب حسین یہاں سے رخصت ہو جائے گا، حسین مدینہ چھوڑ دے گا، اب حسین مدینے میں نہیں رہ سکے گا۔ اے اماں اب تمہاری لحد پہ چراغ کون جلائے گا؟ جب نہیں میں نے آواز دی ہو اے میرے لال حسین، ارے تو آگے آگے جائے گا، تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہوگی، ارے تجھ سے پہلے کربلا میں پہنچ کے تیرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف عزادارو حسین اور مدینہ چھوڑ رہے ہیں، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، کس لیے؟ وعدہ طفلی نبھا دیں۔ اے نانی ام سلمہ اب حسین جا رہا ہے، اے حسین کہاں جاؤ گے؟ اے نانی
کربلا جاؤں گا۔ کربلا کا نام سن کے ام سلمہ کانپ جاتی ہیں، بیٹا مجھے تمہارے نانا کی وصیت یاد آ گئی۔ اے بیٹا کربلا مت جاؤ، نانا کی وصیت یاد آ گئی۔ کہا کیا؟ اے نانی اماں کیا بات ہے؟ ام سلمہ کہتی ہے میرے بیٹا تمہارے نانا نے وقت آخر مجھے ایک شیشی دی تھی جس میں ایک مشت خاک تھی، اور کہا تھا اے ام سلمہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے، جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا تیرا نواسا حسین دنیا میں نہیں ہے۔ امام حسین کہتے ہیں اے نانی جان کیا وہ جگہ دیکھنا چاہتی ہیں؟ کیا وہ منظر دیکھنا چاہتی ہیں؟ امام نے 2 انگلیاں اٹھائی، نانی جان سے کہا اے ام سلمہ اے نانی جان ذرا ان انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ کیا دیکھا؟ ایک سرزمین ہے، ایک صحرا ہے جس جہاں ہر طرف دشمنوں کا نرغہ ہے، دشمن تیر و تلوار لیے ہوئے ہیں۔ ام سلمہ سارا منظر دیکھ رہی ہے، کہیں دیکھا کسی کے شانے قلم ہو رہے ہیں، کہیں دیکھا کسی کے سینے پہ لگ رہا ہے، کہیں دیکھا کسی کے سر و تن میں جدائی ہو رہی ہے، کہیں دیکھا کسی کے گلے میں تیر لگ رہا ہے۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں اے بیٹا ارے یہ کون ہے جو گھوڑے پہ سنبھل نہیں پا رہا، جو گھوڑے پہ سنبھل نہیں پا رہا ہے، جسم پہ اتنے تیر ہیں کہ پہچان میں نہیں آ رہا ہے۔ اے نانی یہ تیرا نواسا حسین ہے۔ امام نے ہاتھ بڑھایا، ایک مشت خاک اٹھائی، اے ام سلمہ لو اس شیشے میں اس خاک کو شامل کر لو، ارے جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا تیرا حسین دنیا میں نہیں رہ گیا۔ رونے والوں رو لیجئے، آنسو بہا لیجئے۔ وہ وقت آیا کہ حسین گھر میں آمادگی کا اعلان کرتے ہیں، ہمارے یہاں لا دی گئی، مدینے میں اعلان کر دیا گیا مدینے والوں آج گھر سے باہر نہ نکلنا، نبی کی نواسیاں جا رہی ہیں، نبی کی نواسیاں گھر چھوڑ رہی ہیں، اہل بیت رسول گھر چھوڑ رہے ہیں۔ ہاں عزادارو ایک ایک کر کے سب کے نکلنے کی باری آئی۔ امام نے بتایا کہ دیکھو کس کو چلنا ہے، لیکن ایک بیٹی کا نام نہیں ہے، ایک بیٹی کا نام نہیں ہے۔ بیٹی کہتی ہے بابا مجھے بھی لے چلو، اے بابا مجھے بھی لے چلو۔ امام کہتے ہیں بیٹی صغرا نہیں، تم مریض ہو، تم بیمار ہو، سفر میں بڑی صعوبتیں ہیں، بڑی سختیاں ہیں، کس طریقے سے تم جاؤ گی؟ روایت کے جملے ہیں کہ چونکہ جناب صغرا جناب فاطمہ زہرا سے بالکل شبیہ تھی، امام نہیں چاہتے تھے کہ میرے ماں کے چہرے کی تصویر ہو۔ اے صغرا تمہیں مدینے میں ہی رہنا ہے، اے بابا کچھ بھی کرو مجھے مدینے سے اپنے ہمراہ لے چلو، اے بابا مجھے تنہا نہ چھوڑو۔ شاعر کیا کہتا ہے میں یہ نہ کہوں گی کہ ہماری میں بٹھا دو، ارے بابا مجھے فضا کی سواری پہ بٹھا دو۔ عزادارو راوی کہتا ہے کہ ایک کرسی لا کے رکھ دی گئی، امام حسین کے گھر کے باہر ایک کرسی لا کے رکھ دی گئی، محملیں لائی گئی، خاتون نکل رہی ہیں، خواتین نکل رہی ہیں، بنی ہاشم کا کے جوان کھڑے ہوئے ہیں، سب بستہ کھڑے ہیں، ایک ایک بی بی آتی ہیں سوار ہوتی ہیں، ایک ایک بی بی آتی ہے سوار ہوتی ہے، محمل تیار ہو رہی ہے، ایک ایک بی بی سوار ہو رہی ہے۔ اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ حسین اپنی کرسی سے بلند ہو گئے، حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، قمر بنی ہاشم آگے بڑھے، ارے کون نکل رہا ہے؟ ارے علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے، علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ زینب آئی، عباس نے اپنے زانو زمین پہ رکھ دیے، اے شہزادی آؤ زانو پہ قدم رکھ کے محمل میں بیٹھ جاؤ۔ زینب نے عباس کے شانے پکڑے، اے بھیا عباس محمل میں بیٹھنے سے پہلے کا وعدہ کرو، اے بھیا عباس محمل میں بٹھانے سے پہلے ایک وعدہ کرو، جس شان سے یہاں سے لے جا رہے ہو اسی شان سے واپس لے آؤ گے۔ حسین کہتے ہیں اے بھیا ایسا وعدہ نہ کرنا، اے بہن زینب ارے یہاں سے جس شان سے جا رہی ہو، لیکن ہائے کربلا میں اب
سر نوکے نیزہ پر ہوگا، تمہارے سر سے ردا چھن جائے گی، بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، دیار بدیار پھرایا جائے گا، منادی آواز دیں گے، اے تماشائیو تماشا دیکھو، یہ اہل بیت رسول ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، لذنب قضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارہ محمد و امت کے صدقے میں ہمارے مختصر سے عمل قبول فرما۔ پروردگارہ جو آنکھیں تیرے حسین کے لیے گریہ کر رہی ان آنکھوں کو سلامت رکھنا۔ پروردگارہ مولا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ان کو مرض وبا کورونا سے محفوظ رکھنا۔ پروردگارہ شیعان حیدر کرار کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مرحومین ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کے قبروں کو نورانی فرما۔ پروردگارہ ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔